آج ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں وہ محض ایک نظریاتی بحث نہیں ہے، بلکہ اس بات کا ایک گہرا اور جامع مطالعہ ہے کہ کس طرح ایک مکمل ضابطۂ حیات انفرادی زندگی سے لے کر بین الاقوامی تعلقات تک کی رہنمائی کرتا ہے۔ آج کے اس جائزے میں ہم فراہم کردہ ماخذ کی روشنی میں اسلام کے طرز حکمرانی اور ریاست کے تصور کو سمجھیں گے۔ تو چلیے بغیر کسی تاخیر کے سیدھا اس موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ عام طور پر جب ہم لفظ سیاست سنتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ مغربی تصور کے مطابق سیاست کو اکثر محض اقتدار کے حصول اور طاقت کے کھیل کے طور پر دیکھا جاتا ہے، جسے ممکنات کا پن کہا گیا ہے۔ لیکن ذرا رکیے، ماخذ میں اسلامی سیاست کی جو تعریف کی گئی ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ یہاں عربی لفظ سیاست کی اصل روح مراد ہے، یعنی عوام کے معاملات کا انتظام کرنا۔ یہیں سے وہ بنیادی فرق واضح ہو جاتا ہے، جہاں سیاست طاقت کا کوئی کھیل نہیں رہتی بلکہ فلاح اور انصاف کی فراہمی کا ایک عظیم فریضہ بن جاتی ہے۔ ہماری آج کی اس گفتگو کا خاکہ کچھ یوں ترتیب دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہم اسلامی سیاست کے تصور پر بات کریں گے، پھر اس کی بنیادوں کو سمجھیں گے، جس کے بعد اس نظام کی تاریخ پر ایک نظر ڈالیں گے۔ پھر ہم اسلامی اور مغربی نظام کا تقابل کریں گے، جدید چیلنجز اور جمہوریت کے حوالے سے بحث کریں گے، اور آخر میں دیکھیں گے کہ اس سب میں نوجوانوں کا کیا کردار ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسلامی سیاست کے بنیادی تصور کی، جہاں دین اور ریاست کو ایک دوسرے سے الگ نہیں سمجھا جاتا۔ دیکھیے، اس نظام میں کرسی یا عہدہ حاصل کرنا کوئی حتمی منزل نہیں ہے۔ تو پھر اصل مقصد کیا ہے؟ ماخذ واضح کرتا ہے کہ اس کے 3 بڑے اہداف ہیں: عوام یا رعایا کی فلاح و بہبود، معاشرے میں عدل و انصاف کا غیر متزلزل قیام، اور الہی احکامات کا نفاذ۔ دراصل ماخذ یہ بتاتا ہے کہ اس تصور میں انسان زمین پر کوئی مطلق العنان حکمران نہیں، بلکہ خدا کا نائب ہے اور اسے اپنے ہر فیصلے کا حساب دینا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پورے ریاستی ڈھانچے کی نظریاتی بنیادیں کیا ہیں؟ ماخذ نے اس حوالے سے 5 بنیادی قرآنی اصولوں کی نشاندہی کی ہے۔ پہلا اور سب سے اہم اصول ہے حاکمیت الہی، یعنی قانون بنانے کا حتمی اختیار صرف اور صرف خدا کے پاس ہے۔ دوسرا اصول ہے شورا، جس کا مطلب ہے کہ تمام ریاستی فیصلے باہمی مشاورت سے ہوں گے۔ تیسرا ہے مساوات، جہاں ریاست کے تمام شہری رنگ، نسل یا مرتبے سے بالا تر ہو کر برابر ہیں۔ چوتھا اصول سخت ترین احتساب کا ہے، اور پانچواں اصول یہ ہے کہ ریاست کی بنیادی ذمہ داری بھلائی کو پھیلانا اور برائی کو روکنا ہے۔ یہ 5 اصول مل کر ایک منصفانہ ریاست کا نقشہ کھینچتے ہیں۔ ان اصولوں، خاص طور پر احتساب کی شدت کو سمجھنے کے لیے ماخذ میں ایک بہت ہی زبردست تاریخی واقعہ پیش کیا گیا۔ ذرا تصور کریں، خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، اور ایک عام شہری، ایک بدو، وقت کے سب سے طاقتور حکمران کے سامنے کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ عمر، اگر تم حق کے راستے سے بھٹکے تو ہم تمہیں اپنی تلواروں سے سیدھا کریں گے۔ اور اس پر حکمران کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ وہ غصہ نہیں کرتے، بلکہ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ واقعہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل پیش کرتا ہے کہ اس نظام میں کوئی بھی شخص، چاہے وہ حکمرانی کیوں نہ ہو، قانون سے بالا تر نہیں ہوتا۔ یہ تو ہو گئی نظریاتی باتیں، لیکن کیا یہ تصورات کبھی عملی طور پر نافذ بھی ہوئے ہیں؟ آئیے اسلامی طرز حکمرانی کی تاریخ اور اس کے سنہرے دور پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ماخذ بتاتا ہے کہ اس کی شروعات 622 عیسوی میں میثاق مدینہ سے ہوتی ہے، جسے دنیا کا پہلا باقاعدہ تحریری آئین قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد خلفائے راشدین کا دور آتا ہے، جو محض ایک تاریخ نہیں بلکہ اداروں کے قیام کی عملی داستان ہے۔ خلیفہ اول کے دور میں نوزائیدہ ریاست کی بنیادوں کا بھرپور دفاع کیا گیا۔ خلیفہ دوم کے دور میں پولیس، جیل اور بیت المال جیسے زبردست فلاحی اور انتظامی ادارے قائم ہوئے۔ خلیفہ سوم کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ریاست ایک مضبوط بحری طاقت بن کر ابھرتی ہے، اور خلیفہ چہارم کے دور میں حکمرانی کے انتہائی اعلیٰ اخلاقی معیارات قائم کیے گئے۔ اسی دور کا ایک اور انتہائی جذباتی اور سبق آموز واقعہ ہمیں ریاست کی اصل ذمہ داری سمجھاتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں خلیفہ عمر گشت کر رہے ہیں اور ایک ماں کو بھوک سے روتے ہوئے بچوں کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ وہ کسی خادم کو حکم نہیں دیتے، بلکہ آخرت میں جواب دہی کے خوف سے خود آٹے کی بوری اپنی پیٹھ پر اٹھا کر اس خاندان تک لے کر جاتے ہیں۔ ماخذ اس واقعے سے یہ نقطہ ثابت کرتا ہے کہ ریاستی فلاح کا تصور صرف تقریروں یا کاغذوں تک محدود نہیں تھا، بلکہ اس نے حکمرانوں کو عوام کا حقیقی خادم بنا دیا تھا۔ اب ہم ایک بہت اہم موازنے کی طرف آتے ہیں۔
ماخذ کے مطابق اسلامی اور مغربی نظام سیاست میں آخر بنیادی فرق کیا ہے؟ ماخذ نے ان دونوں نظاموں کا بہت واضح اور دو ٹوک تقابل پیش کیا ہے۔ اگر ہم مقاصد کی بات کریں تو مغربی نظام پر یہ تنقید کی گئی ہے کہ اس کا ہدف محض اقتدار کا حصول ہے، جبکہ اسلامی نظام کا محور اللہ کی رضا اور عوام کی فلاح ہے۔ قانون سازی میں ایک طرف پارلیمنٹ کی مطلق العنانیت ہے تو دوسری طرف اسے الہی حدود کا پابند کیا گیا ہے۔ اسی طرح اخلاقیات کے حوالے سے ماخذ کی رائے ہے کہ مغربی نظام میں مقصد کے حصول کے لیے ہر طریقہ جائز سمجھا جاتا ہے، جبکہ اسلامی نظام کہتا ہے کہ مقصد جتنا بھی نیک ہو اس کے حصول کا ذریعہ بھی پاک ہونا چاہیے۔ اور معیشت میں سود پر مبنی سرمایہ دارانہ نظام کا موازنہ زکوٰۃ کے منصفانہ نظام سے کیا گیا ہے۔ یہاں سے ہم آج کے دور میں داخل ہوتے ہیں، یعنی موجودہ حالات، جدید چیلنجز اور جمہوریت کا سوال۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آج دنیا میں 57 مسلم اکثریتی ممالک ہونے کے باوجود وہ متحد سیاسی قوت کیوں نظر نہیں آتی؟ ماخوذ اس کی 3 بڑی وجوہات پیش کرتا ہے۔ پہلی، استعماری دور کی طرف سے ملنے والا سیکولر ورثہ جس نے ریاستی ڈھانچے کو بدل دیا۔ دوسری وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ علماء اور پڑھے لکھے طبقے نے سیاست کو گندا کھیل سمجھ کر اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی، جس نے قیادت کا ایک بہت بڑا خلا پیدا کیا۔ اور تیسری وجہ وہ لسانی اور فرقہ وارانہ تقسیم ہے جس نے سیاسی یکجہتی کو بری طرح نقصان پہنچایا۔ اور اسی جدید تناظر میں ایک سوال بار بار اٹھتا ہے اور کئی غلط فہمیوں کو جنم دیتا ہے۔ کیا اسلام اور جمہوریت آپس میں ٹکراتے ہیں؟ کیا عوام کی نمائندگی اور اسلامی طرز حکمرانی ایک دوسرے کی ضد ہے؟ ماخذ اس اہم بحث کا ایک بہت ہی منطقی جواب دیتا ہے۔ وہ منطقی جواب چھپا ہے ایک اصطلاح میں جسے مقید جمہوریت یعنی ریسٹرکٹڈ ڈیموکریسی کہا گیا ہے۔ ماخذ یہ استدلال پیش کرتا ہے کہ اسلام جمہوریت کے خلاف ہرگز نہیں ہے، بشرطے کہ جمہوریت کا مطلب مشاورت اور عوامی فلاح ہو۔ لیکن یہ مروجہ مغربی جمہوریت سے اس لحاظ سے مختلف ہے کہ اس میں اکثریت کے پاس یہ مطلق اختیار نہیں ہوتا کہ وہ کسی طے شدہ الہی قانون کو بدل دے، یعنی عوام قانون سازی تو کر سکتی ہیں لیکن ان حدود کے اندر رہتے ہوئے جو ہمیشہ کے لیے طے کر دی گئی ہیں۔ اس نظریاتی کشمکش کو سمجھنے کے لیے ماخذ نے پاکستان کی قانون سازی کے ارتقاء کی ایک تاریخی اور عملی مثال دی ہے۔ ایک طرف 1947 کے وہ بیانات ہیں جنہیں اکثر ایک سیکولر جمہوری ماڈل کی بنیاد کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اور دوسری طرف ٹھیک 2 سال بعد 1949 کی قرارداد مقاصد ہے جس نے حاکمیت الہی کو ریاست کا بنیادی ستون قرار دیا۔ یہ تقابل دراصل سیکولر جمہوریت اور اسلامی آئینی ڈھانچے کے درمیان ہونے والی عملی کشمکش کو انتہائی واضح انداز میں دکھاتا ہے۔ اب ہم اپنے جائزے کے چھٹے اور آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو پھر اس ساری صورتحال میں نوجوانوں کا کیا کردار ہونا چاہیے اور ہمارا مستقبل کیا ہے؟ ماخذ ہمیں خبردار کرتا ہے اور ایک حدیث کا حوالہ دیتا ہے کہ جیسے تم ہوگے ویسے ہی تم پر حکمران مسلط کیے جائیں گے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر معاشرے کے پڑھے لکھے، دیانتدار اور قابل افراد یہ سوچ کر معاملات سے دور رہیں گے کہ سیاست گندی ہے، تو پھر بدعنوان اور نااہل لوگ ہی مسلط ہوں گے۔ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال بھی دی گئی ہے، جنہوں نے قحط کے اس انتہائی مشکل دور میں خود آگے بڑھ کر معیشت اور خزانوں کا انتظام سنبھالنے کی پیشکش کی تاکہ وہ اپنی ایمانداری سے عوام کو بچا سکیں۔ تو پھر عملی اقدام کیا ہونا چاہیے؟ ماخذ نے نئی نسل کے لیے 4 انتہائی واضح اور قابل عمل راستے تجویز کیے ہیں۔ پہلا قدم ہے علم کا حصول، جس میں روایتی علم کے ساتھ ساتھ جدید پولیٹیکل سائنس اور معاشیات پر گہری گرفت شامل ہے۔ دوسرا قدم ہے اعلیٰ کردار، یعنی سچائی اور ایمانداری کو اپنانا۔ تیسرا ہے اتحاد، جس کا مطلب ہے فرقہ وارانہ تقسیم سے بالاتر ہو کر سوچنا۔ اور چوتھا نقطہ ہے انتھک محنت۔ یہی وہ عملی اقدامات ہیں جن کے ذریعے تاریخ کے ان عظیم نظریات کو آج کے دور کا حصہ بنایا جا سکتا ہے۔ اور اب آخر میں وہ سوال جو اس پورے جائزے کا نچوڑ ہے اور ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ طاقت کا استعمال ایک مقدس الہی امانت بھی ہو سکتا ہے اور ظلم کا ایک خوفناک ہتھیار بھی۔ انتخاب بہت واضح ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا مستقبل کے رہنما پارلیمنٹ کے فلور پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن کر قدم رکھیں گے یا فرعون بن کر؟ یقیناً یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں بہت کچھ سوچنے اور عمل کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا بہت شکریہ۔